بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو ان اور اخوات ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ان، ان جس کا معنی تھا یقیناً، بالکل، بے شک، اس طرح کی سے یقین کا معنی تھا اس کا۔ اور لیتا کا معنی تھا کاش۔ کسی چیز کا جب آپ افسوس کرتے ہو کہ کاش میں بروقت یہ کام کرتا، کاش فلاں بندہ آتا، کاش میں ڈاکٹر ہوتا، میں فلاں ہوتا، میں فلاں ہوتا، تو اس کے لیے لیتا آتا ہے۔ ایک ہے لعل، لعل شاید کے معنی میں ہے، جب آپ کو شک ہو، آپ کو کسی کام کا صحیح طریقے سے علم نہ ہو، آپ کہہ رہے شاید یہ بات ایسی ہے، اور لیکن نہ لیکن کے معنی میں ہے۔ تو یہ تمام کلمات جو تھے یہ اپنے اسم کو زبر جبکہ اپنی خبر کو پیش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو۔ تو یہ جملہ فعلیہ پہ داخل نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کے لیے جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوں گے۔ اور جملہ اسمیہ میں تو دونوں پیش ہوتے ہیں، یعنی مبتدا پہ بھی پیش اور خبر پہ بھی پیش۔ تو ان جو ہے مبتدا سے پیش ہٹا کے اس کو زبر دیتا ہے، یعنی پہلے اسم کو زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر ان کا اسم کہلاتا ہے، پھر مبتدا نہیں کہلاتا۔ تو یہ تو کل والی بات تھی۔ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے ام کے بارے میں۔ تأمل المثالین، نیچے دو مثالوں میں آپ غور و فکر کریں۔ ثم کون جملا مثلہما، پھر اسی طرح آپ جملے بنائیں۔ من الکلمات الآتیۃ، نیچے کلمات میں سے۔ المثال الاول، پہلی مثال، امن الہند انت، کیا ہندوستان سے ہے؟ انت آپ، ام یا من پاکستان، پاکستان سے ہے؟ کیا ہندوستان سے ہے آپ یا پاکستان سے ہے؟ دیکھو، جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا ہمیں پرفیکٹ علم نہ ہو، یقینی طور پہ پتہ نہ ہو کہ یہ فلاں ہے یا کیا ہے، تو ہندوستان سے آپ کا تعلق یا پاکستان سے، آپ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، ٹھیک ہے، آپ طالب علم ہے یا استاذ ہے، تو ایسی دو چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو اس میں ام استعمال ہوتا ہے، اور ام کا معنی یہاں ہوتا ہے یا۔ کیا آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے ہے؟ تو ام یا کے معنی میں ہے، ہمیشہ سوال میں آتا ہے، سوالیہ جملے میں آتا ہے۔ اور جو سوالیہ جملہ کے علاوہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح میں کہو کہ فلاں بندہ جو آ رہا ہے یا تو وہ شاکر ہے یا حامد ہے، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں۔ یہ ابھی میں سوال تو نہیں کر رہا ہوں نا کسی سے کہ آپ بتائیں مجھے کہ وہ شاکر ہے یا کون ہے، تو میں بس ایک بات کر رہا ہوں کہ فلاں بندہ یا تو شاکر ہے یا حامد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جملے میں جو یا ہم کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں او استعمال ہوتا ہے۔ تو یا کے لیے عربی میں ہم او استعمال کرتے ہیں، ام استعمال کرتے ہیں۔ ام سوال میں استعمال کرتے ہیں جب ہم دو چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہو اور وہاں پہ یا آ جائے کہ یہ کتاب ہے یا کاپی ہے، تو ام استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سوال کے علاوہ استعمال کرتے ہو، جس طرح آپ کہتے ہو یار یہ یا تو کتاب ہے یا کاپی ہے، اس کو غطا لگا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے یا کاپی ہے، آپ کہہ رہے یار یہ یا کتاب ہے یا کاپی ہے، تو اس میں پھر آپ او استعمال کریں گے، ھذا کتاب او دفتر، او پھر وہاں پہ استعمال کریں گے۔ تو ہم یہاں پہ سوال چونکہ کر رہے ہیں تو اس لیے ام استعمال کرتے ہیں۔ اطبیب انت، کیا ڈاکٹر ہے آپ یا مہندس انجینئر ہے؟ دوسری بات یہ کہ ام جب آپ استعمال کریں تو آپ سوال کریں گے نا، اور اس میں آپ سوال جس چیز کے بارے میں کر رہے تو وہ یہ جو سوال کے لیے جو لفظ آیا ہوا ہے یہ حمزہ آیا ہے، اس کے بعد ہی فوراً آئے گا۔ طبیب، دیکھو آپ اس کے ڈاکٹر یا انجینئر ہونے کے بارے میں سوال کر رہے تو طبیب یا انجینئر میں سے ایک جو ہے حمزہ کے بعد فوراً ہی آئے گا۔ طبیب انت ام مہندس، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے انت طبیب ام مہندس، کیونکہ طبیب کو آپ نے دور کر دیا نا، تو یہ اس کے بعد ہی لائیں گے۔
ٹھیک ہے، آپ نیچے میں جائیں. امجتہد انت ام کسلان. صفحہ نمبر اگر صفحہ نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، امجتہد انت ام کسلان. کیا محنتی ہے آپ یا سست آدمی ہے، محنت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہیا الصین چین، الیابان جاپان، یعنی اس کا تعلق سین سے ہے یا جاپان سے ہے؟ سین سوری چین کو کہتے ہیں. تو من الصین، من سے، وہاں سے. من الصین ہیا ام من الیابان، من الیابان سوری من الیابان، یا جاپان سے ہے اس کا تعلق. نیچے ہے صفحہ نمبر 9 پہ اطبیبۃ انت ام ممرضۃ. کیا لیڈی ڈاکٹر ہے آپ یا نرس ہے؟ انتے کہنا ہوگا کیونکہ یہ طبیبہ مؤنث ہے. انصارا ہم ام یہود. کیا عیسائی ہے وہ لوگ یا یہود ہے؟ امسجد ھذا، کیا مسجد ہے یہ؟ ام مدرسۃ، یا مدرسہ ہے؟ اسیارۃ المدیر ھذہ، کیا پرنسپل کی گاڑی ہے یہ؟ ام یا سیارۃ المدرس، استاذ کی گاڑی ہے؟ امتزوج انت، کیا آپ شادی شدہ ہے؟ ام عزب، یا کوارے ہے؟ کوارا جس کی شادی نہ ہو اس کو عزب کہتے ہیں عربی میں. متزوج زوج سے ہے جس کی شادی ہو چکی ہو. خالاتک ہن، خالاتک آپ کی خالائے، ہن وہ سب، ام یا عماتک یا آپ کی چچیا ہے. امن پاکستان ہوا، کیا اس کا تعلق پاکستان سے ہے؟ ام من ایران، یا ایران سے اس کا تعلق ہے. اقریب، کیا قریب ہے؟ بیتک آپ کا گھر، ام بعید، یا دور ہے. تأمل الامثلۃ الآتیۃ لذو، یہ آپ کو ام بتلایا گیا، ابھی ذو بتلایا جا رہا ہے. دیکھو اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی جو ہے بڑی مہارت والا ہے، والا، یہ والا کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر وہ لڑکی ہے تو وہ بڑی مہارت والی ہے، والی کہتے ہیں اس کو. اگر زیادہ لڑکے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے بڑی مہارت والے ہیں، تب والا سے والے بن جاتے ہیں. اگر زیادہ لڑکیاں ہیں تو وہ بڑی مہارت والیا ہے، تو والی سے والیا بن جاتا ہے. تو اردو میں والا، والے، والی، والیا، اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذو. ذو کا معنی ہے والا، ذو علم، ٹھیک ہے، وہ علم والا ہے. اور ذات علم، وہ علم والی ہے. ذات لڑکی کے لیے، خاتون کے لیے ذات. اور زیادہ لڑکے ہو تو اردو میں والے استعمال ہوتا ہے، وہ علم والے لوگ ہیں. اور عربک میں دیکھو اردو میں جب والا کا جمع والے ہے، وہ علم والا ہے، وہ علم والے ہے. تو عربک میں ہوا وہ ذو علم، علم والا ہے. ہم وہ زیادہ لوگ، ذو علم، ذو سے ذو بن جائے گا، زال زبر زا، واو واو پیش وو، ذو، وہ علم والے ہے. ایک لڑکی ہو وہ علم والی ہے تو آپ کہیں گے ہیا ذات علم، علم والی ہے. اور وہ زیادہ علم والیا ہے یعنی زیادہ لڑکیاں ہے. ہننا وہ سب ذوات، ذات کی جمع ذوات آتی ہے، ذوات علم، علم والیا ہے. ٹھیک ہے. ذو، ذات، ذو، ذواتو، یہ ہے والا، والی، والے، والیا، اس کے معنی میں ہے. یہ سب مضاف آتے ہیں. ٹھیک ہے. ذو، ذاتو، ذو، ذواتو، یہ مضاف آتے ہیں. تو اپنے بعد والے اسم اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اپنے بعد والے اسم کو یہ دو زیر دیتے ہیں اگر اس پہ الف لام نہ ہو. الف لام ہو تو ایک زیر ہے. ٹھیک ہے. مضاف ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے. آپ اب دیکھیں مدیرنا ذو قامت، ہمارے پرنسپل قامت والے ہے، طویلۃ بلند، بلند قامت والے ہے یعنی اس کا قد اونچا ہے. ھذا الدفتر، یہ کاپی، ذو ورق مسطر، ورق صفحہ، مسطر جس پہ لائنیں لگی ہو. ایک دیکھو ریاضی یا حساب کا جو صفحہ ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس پہ لائنیں نہیں ہوتی، لیکن ایک لائنوں والی ہوتی ہے، جس طرح انگلش اردو جس پہ آپ لکھتے ہیں تو اس کو مسطر کہتے ہیں، لائنوں والی۔ مسطرتن لائن کو کہتے ہیں، فٹ کو کہتے ہیں مسطرتن۔ تو مسطرتن وہ صفحہ جس پہ لائنیں لگی ہو، تو لائنوں والا صفحہ ہے، تو والا معنی ہے۔ احمد، احمد جو ہے طالب، طالب علم ہے، لیکن کیسا ہے؟ ذو علم، علم والا طالب علم ہے، وخلق اچھے اخلاق والا بھی ہے۔ علم و خلق دونوں مل کے مضاف الیہ ہے ذو کے لیے، اس وجہ سے اس پہ دو زیر ہے۔ هذا القمیص، یہ قمیص جو ہے، ذو کم من، کم آستین کو کہتے ہیں، قصیر چھوٹی آستین والا لباس ہے۔ وذاک، اور وہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکا کے لیے ذاکا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا تو آپ نے پڑھا ہے نا، مذکر جب دور ہوں تو اس کے لیے ذالکا، تو ذاکا اسی کا مترادف، آپ اس کو سمجھے۔ وذاکا وربو ذو کم من طویل، بڑی آستین والا قمیص ہے، ٹھیک۔ المسجد الذی فی حینا، المسجد مسجد، الذی وہ مسجد، فی حینا جو ہمارے محلے میں ہے، ذو منارۃ واحدۃ ایک منارے والا ہے۔ اقرأ الامثلة ثم حول الجمل الآتیة مثلها، اب آپ کو جمع کے لیے ذو استعمال کرا جاتا ہے، اگر وہ مذکر ہو، مؤنث ہو تو ذوات، تو یہ سب آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ھذا الطالب، یہ طالب علم، اب یہ مذکر ہے اور ایک ہے تو ذو استعمال ہوگا، ذو خلق، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ لیکن اگر زیادہ ہو، ہؤلاء الطلاب، یہ سارے طلباء، تو ذو سے ذو بن جائے گا، ذو خلق اچھے اخلاق والے ہے۔ ہذہ طالبہ، تو یہ ایک طالبہ علم لڑکی ہے، ذات خلق اچھے اخلاق والی ہے۔ ہؤلاء الطالبات، تو یہ ساری لڑکیاں جو طالبات ہے، ذوات خلق اچھے اخلاق والیاں ہے۔ ھذا الرجل، اب آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ ھذا الرجل ذو مال کثیر، بہت زیادہ مال والا ہے یہ آدمی۔ رجل کی جمع رجال ہے، تو اب ہؤلاء الرجال ذو مال کثیر، بہت زیادہ مال والے ہیں۔ رجل مرد کو، عورت کو مرأتن کہتے ہیں، مرأتن۔ هذه المرأة، یہ خاتون، ذات مال کثیر، بہت زیادہ مال والی ہے۔ مرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، زیادہ عورتوں کو النساء کہتے ہیں یا نسوتن کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ ہؤلاء النسوة یا ہؤلاء النساء، یہ زیادہ لڑکیاں، ذوات مال کثیر، بہت زیادہ مال والیاں ہے، ٹھیک ہے۔ ادخل لعل، اب دیکھو میں نے آپ کو کل جو بتایا تھا کہ ان لیت لعل لیکن، یہ ان ہے اور باقی ان لیت لعل لیکن، اس کو اخوات ان کہتے ہیں، ان کی بہنیں، کیونکہ یہ ان کی طرح اپنے اسم کو زبر اور خبر کو پیش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لعل ان کی طرح ہے، معنی صرف اس کا یہ ہے شاید، جب آپ کو شک ہو، صحیح طریقے سے پتہ نہ ہو تو آپ لعل کہتے ہیں، میں بھی انگلش میں جس کو کہتے ہیں، شاید جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو ہو سکے جس کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے جو کہتے ہیں۔ تو علی الجمل الآتیۃ، نیچے جملے پہ علما، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بأن لعل من اخوات ان، کے لعل جو ہے ان کے اخوات میں سے ہے، یعنی ان کی طرح یہ بھی اپنے اسم کو زبر اور خبر کو پیش دیتے ہیں۔ ہوا بخیر، وہ خیریت سے ہے، لیکن آپ کہتے ہیں شاید وہ خیریت سے ہے، تو آپ کہیں گے لعلہ بخیر، ٹھیک۔ ہم بخیر، وہ سب لوگ خیریت سے ہے، تو آپ کہیں گے لعلہم بخیر، شاید وہ خیریت سے ہے۔ ہی بخیر، وہ لڑکی خیریت سے، آپ کہیں گے لعلہا بخیر، شاید وہ خیریت سے ہے۔ ہن بخیر، وہ ساری لڑکیاں خیریت سے، تو آپ کہیں گے لعلہن بخیر، تو شاید وہ ساری لڑکیاں خیریت سے ہو۔ انت بخیر، آپ ایک آدمی ہو تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیریت سے ہے، تو آپ کہیں لعلک، انت سے کا بن جائے گا۔ دیکھو اگر آپ نے وہ ٹیبل ضمائر والے دیکھے ہو جس میں ضمائر ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ انت کا میں کیوں تبدیل ہوتا ہے، تو انت سے کا بن جائے گا، لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہے۔ آگے انتن ہے، آپ سب لڑکیاں، تو آپ کہیں گے لعل
कुन्ना, कुन्ना कहेंगे, ठीक है। बेखैरन, शायद आप सब खैरियत से। अना नाजिहुन, तो आप कहेंगे लअल्ली, मैं, और मेरे लिए फिर या इस्तेमाल होती है, तो लअल्ली नाजिहुन, शायद मैं कामयाब हो, शायद इम्तहान, जो इम्तहान हो चुका है ना, शायद उसमें मैं कामयाब हो, फेल नहीं हुआ हो। नहनु नाजिहुना, तो लअल्लना, वहाँ पे ना है हमारे लिए, नाजिहुना, शायद हम कामयाब है। नाजिहुन की जमा नाजिहुना है, हम सब है तो नाजिहुना है। अलमुदीरु फी गुरफतिही, प्रिंसिपल अपने कमरे में है, तो आप कहेंगे लअल्लल मुदीरा, देखो मुदीरा कहेंगे, ठीक है। पहले था अलमुदीरु फी गुरफतिही, पहले अलमुदीरु क्यों था, क्योंकि वो मुब्तदा है, मुब्तदा, और फी गुरफतिही खबर है, मुब्तदा और खबर दोनों पे पेश आते, ठीक है। लअल्लल मुदीरा फी गुरफतिही। दूसरी बात आप ये जाने कि अलमुदीर मुब्तदा इस पे पेश आएगा, मुब्तदा पे पेश होता है। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें पहला जुज इसम हो, अलमुदीर इसम है, जिस चीज़ पे अलिफ लाम दाखिल हो वो इसम होता है, ठीक है। और जुमला इस्मिया का पहला जुज मुब्तदा, दूसरा खबर होता है। खबर कभी कभी जुमला होता है, कभी मुफरद होता है, कभी शबे जुमला होता है, ठीक है। अलमुदीर मुब्तदा, अगर मैं ये कहो कि अलमुदीर काइमुन, प्रिंसिपल खड़ा है, तो अलमुदीर मुब्तदा, काइमुन खबर है, काइमुन देखो दो ज़बर है। लेकिन अगर मैं ये कहो कि अलमुदीर मुब्तदा, अलमुदीर हुआ काइमुन, मुदीर ही खड़ा है, अलमुदीर मुब्तदा हुआ काइमुन, पूरा जुमला मिलके ये पूरा जुमला है, क्योंकि इसको अगर हम अलग कहे कि हुआ काइमुन, वो खड़ा है, तो जुमला है ना, तो पूरा जुमला इसके लिए खबर है। लेकिन मैं ये कहो कि अलमुदीर फ़ी गुरफतिही, तो फ़ी गुरफतिही ये शिबे जुमला है, शिबे जुमला है, जुमले की तरह है, पूरा जुमला नहीं है। पूरा जुमला इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मैं अलग नहीं बोल सकता। अलमुदीर हुआ काइमुन की तरह, हुआ काइमुन तो पूरा जुमला था वहाँ पे, क्योंकि इसको मैं अलग कह सकता था, हुआ काइमुन वो खड़ा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं फ़ी हर्फ जरह गुरफतिही मजरूर है उसका, ये इसको इसने ज़ेर दिया है, तो ये जार मजरूर जो होता है फ़ी जरह हर्फ जर है, ठीक है। और गुरफतिही को अरबी में फिर मजरूर कहते हैं, इसको फ़ी ने इसको ज़ेर दिया है, और तो इस वजह से ये जार मजरूर जो होते हैं ये नाकिस जुमला होता है। आप याद रखिए नाकिस जुमला होता है, क्योंकि इसको हम अलग पूरा जुमले के तौर पे नहीं कह सकते। तो जुमला और नाकिस जुमले पे पेश नहीं आता, ठीक है। तो अलमुदीरो इस पे तो पेश है, लेकिन फ़ी गुरफतिही ये खबर है, इस पे पेश होना चाहिए था, लेकिन ये चूँकि नाकिस जुमला है, नाकिस जुमले पे पेश नहीं आता, न ज़ेर ज़बर इसके एराब तकदीरी होता है, वो आप बाद में चलो सीख लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि ये शिबे जुमला है। अल इख्तिबारु सहलुन, लअल्लल इख्तिबारा सहलुन, शायद इम्तिहान आसान है। इक़राइल मिसालैन, आप मिसालें पढ़े, सुम्मा अकमिल जुमल अल आतियत बिवज़अ गालिन, अब आपको गालिन बताया जा रहा है, अव गालियतन। देखो हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा इसम आ जाता है जिसके आखिर में या हो, जिसके आखिर में या हो। अरब लोग या से या पे पेश नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि पेश जो है ये काफ़ी वज़नी चीज़ है। अरब लोग वज़नी कलिमात नहीं अदा कर सकते, इस वजह से तो अरबी में डाल नहीं है, रा नहीं है, चा नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल अल्फाज है, ये वो लोग अदा नहीं कर सकते जिसकी ज़बान वो सॉफ्ट हो, नरम हो, ठीक है। तो अरब लोग मुश्किल कलिमात, मुश्किल हुरूफ, मुश्किल हरकत नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो या पे ये जब पेश आ जाए तो ये पढ़ना मुश्किल होता है, तो इस वजह से अरब लोग इसको नहीं पढ़ सकते। और ये तब जब ये या आखिर में हो, ठीक है, दरमियान में हो तो वो पढ़ लेते हैं। तो अरब लोग या जब आखिर में हो उस पे पेश हो तो वो नहीं पढ़ सकते। गालिन असल में था गालियुन, आप पहला जुमला पढ़े, हादल कलम गालिन, ये कलम महंगा है, उन्होंने लिखा है असलुहु, असल में गालियुन है, ये गालियुन।
تو یو آخر میں چونکہ ہے اس پہ پیش پڑھ نہیں سکتے تو یو کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، پڑھتی ہی نہیں ہے اس کو پھر، ٹھیک ہے. تو غالیون سے غالن بن گیا ہے. یون میں آخر میں جو ان ہے نا نون، اس کو نہیں ہٹایا ہے، یو کو صرف ہٹایا ہے. تو جب یو ہٹا دے تو غالے اور نون غالن، تو اس طریقے سے غین الف زبر غا لام دو زیر لن بن جائے گا غالن، ٹھیک ہے. مذکر کے لیے تو غالیون آتا ہے لیکن عرب لوگ یہاں پہ پیش نہیں پڑھ سکتے تو غالیون. اسی طرح ہمارا جو قاضی صاحب ہوتا ہے عدالتوں میں، تو عرب لوگ قاضی اگر وہ کہتا ہے کہ انت قاضیون، آپ قاضی ہیں، تو وہ اس طرح نہیں پڑھتے، وہ کہتے انت قاضن، کیونکہ قاضیون میں آخر میاں ہے اور وہ اس کو پڑھ نہیں سکتے، وہ تو قاضن کہیں گے وہ لوگ. ہمیشہ کے لیے آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو اس طرح اسماء ہوتے ہیں اور مذکر کے لیے تو وہ سیاہ ہٹا دیتے ہیں تو غالن بن جائے گا. هذه الساعة، یہ گھڑی. اب ساعہ مونس ہے تو غالیون کے آخر میں جب تا لگائیں گے تو غالیتن بن جائے گا، غالیتن. اب آپ دیکھیں یا پہ پیش نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو چونکہ وہ آخر میں نہیں ہے اس کے بعد تا ہے تو یا آخر میں نہ رہی. اگر ہو بھی آخر میں لیکن اس پہ تو ابھی زبر ہے تو اس وجہ سے پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، تو اس وجہ سے مونس کے لیے جب وہ بولتے ہیں تو وہ یا پڑھتے ہیں غالیتن. اسی طرح اگر وہ کہتے ایک خاتون ان کے مخاطب ہوتی ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ قاضی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ انت قاضیتن، آپ قاضی صاحبہ ہے، تو وہ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں مونس کے لیے کیونکہ وہ آخر میں آتا نہیں ہے پھر یا. تو یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس سبق میں. الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، آپ نے غالن غالیتن کا لفظ لگانا ہے، یہ مہنگا کا لفظ لگانا ہے، ٹھیک ہے. غالیتن مہنگا. عربی کتب غالیتن لگانا ہے فی بلدنا. غالیتن کیوں ہے؟ کیونکہ الکتب العربیہ میں کتب یہ جمع ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا غیر ذویل عقول کی جمع کے لیے جب آپ صفت یا خبر لائیں گے تو وہ تا کے ساتھ لا سکتے ہیں، مفرد مونس کے ساتھ. غالیتن مفرد مونس ہے. هذا الکتاب رخیص، یہ کتاب سستی ہے. وذاک، اور وہ کتاب غالن کہیں گے کیونکہ کتاب مذکر ہے. هذا المعجم، یہ لغت کو کہتے ہیں، ڈکشنری کو کہتے ہیں معجم. بمئت ریال، 100 ریال کا ہے. ریالن کیونکہ مئہ مضاف ہے. ہوا، وہ غالن کہیں گے کیونکہ معجم مذکر ہے، وہ مہنگا ہے. هذه الحقیبۃ، یہ بیگ غالیتن مہنگی، یہ بیگ مہنگا ہے. اقرأ المثالین، آپ مثالیں پڑھیں. ثم اقرأ الجمل الآتیہ، پھر نیچے جملے پڑھیں. بعد ذلك اکتبها، پھر اس کو لکھے. مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہا بالحروف، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان جو 100 ہے نا 100، آپ اس کو حروف میں تبدیل کر، یعنی مئتن لکھے، میم الف پھر حمزہ پھر تا، اس طرح آپ اس کو لکھے. اگر 1000 ہے تو اس کو الف لکھے، حمزہ لام فا، اس کو اس طرح لکھے. مئتن کو لے کے مئت رجلن، مئت امرأتن، 100 آدمی 100 خواتین. الف رجلن، 1000 آدمی. الف امرأتن، 1000 الف رجلن کا مطلب 1000، صحیح ٹھیک ہے. الف رجلن 1000 آدمی، الف امرأتن 1000 خواتین. پہلے کا مئہ کا معنی 100 تھا اور الف کا معنی 1000 ہے. هذا التلفاز، یہ ٹی وی، تلفاز ٹی وی کو کہتے ہیں. بے الف ریال، 1000 ریال کی ہے. عندی الف دولار، 1000 ڈالر ہے. دولارن مضاف الیہ ہے، دولار ڈالر. فی هذا الکتاب 100 صفحۃ، اس کتاب میں 100 صفحات ہے. بکم هذه الحقیبۃ، کتنے کی ہے، کتنے کا ہے یہ بیگ؟ ہیا بمئت ریال، وہ 100 ریال کی ہے. فی هذه الکلیۃ، اس کالج میں 1000 طالب من پاکستان، 100 طلبہ پاکستان سے ہے. مئت طالب کہیں گے. ومئت، پھر سے پڑھتے ہیں. فی هذه الکلیۃ، اس کالج میں 100 طالب من پاکستان، 100 طلبہ پاکستان سے ہے. ومئت طالب من انڈونیشیا،
اور 100 طلبہ انڈونیشیا سے ہیں۔ کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، ان کلمات پہ جملے بنائیں۔ یہ پیپر میں جو ہوتے ہیں ذکیون، آپ بنائیں انت ذکیون، آپ بڑے ہوشیار ہیں، ذہین ہیں۔ مئتن، میرے پاس $100 ہے۔ عندی، میرے پاس مئت دولار، $100 ہے۔ متزوج، آپ کہیں کہ وہ آدمی شادی شدہ ہے، ہوا متزوج، آپ کہیں میں غیر شادی شدہ ہو، انا عزب، عزب غیر شادی شدہ۔ خلقن، وہ اچھے اخلاق والا ہے، تو یا وہ سب لڑکے اچھے اخلاق والے ہیں، ہم ذو خلقین، ٹھیک ہے۔ وہ ان سب خواتین کے ساتھ $100 ہے یا $1000 ہے۔ عندہن، ان سب خواتین کے پاس $1000 ہے۔ $1000، غال، مہنگا، یہ کتاب مہنگی ہے۔ ھذا الکتاب غال۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو آپ نے سیکھ لیے، اس میں ہے ذکیون، وہ کہتے ہیں ذہین کو جمع اذکیاء ہے۔ اذکیاء پہ دو پیش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو جمع افعلاء کے وزن پہ آ جائے تو وہ جمع پھر غیر منصرف ہوتی ہے، یعنی اس پہ دو پیش نہیں آتے۔ ہم نے پڑھا تھا پہلی جلد کے آخری سبق میں۔ غنیون کی جمع اغنیا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ خلق جمع ہے اخلاق۔ مئتن، 100، الفن، 1000، روبیتن، روپے، روبیاتن اس کی جمع ہے۔ متزوجن، شادی شدہ۔ عزب، غیر شادی شدہ، جمع ہے اعزاب۔ یہودیون، ایک یہودی کو کہتے ہیں، جمع یہود ہے، سب یہودیوں کو یہود کہتے ہیں۔ معجمن، یہ ڈکشنری کو کہتے ہیں، لغت کو کہتے ہیں، جمع ہے معاجم۔ مفاعلوں کے وزن پہ جو جمع ہو وہ بھی، اس پہ بھی دو پیش نہیں آتی، یہ بھی پڑھا تھا۔ دولارن، ڈالر، جمع دولاراتن۔ صفحتن، صفحے ہوئے تھے، جمع صفحات ہے۔ ناجحن، کامیاب، جمع ناجحون۔ غالن، مہنگا۔ کمن، جمع آستین، جمع ہے اکمام۔ الدرس الثانی، اچھا آپ لوگ ایسا کریں کہ سورہ مؤمن کھولے، سورہ مؤمن، اس میں ہے آیت نمبر 3۔ غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات گناہوں کی معاف کرنے والی ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والی ہے۔ شدید العقاب، سخت عذاب والی ذات ہے۔ ذی الطول، ذی الطول، طاقت والی ہے۔ ذی، یہ اصل میں تھا زو والا، اس سے ذی کیوں بنا؟ تو اس پہ اصل میں اس کا زیر، جب زیر اس پہ آتا نہیں ہے تو زیر کی وجہ سے اس پہ آخر میں یا آتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا اصل زو تھا، ٹھیک۔ آیت نمبر 15 پہ جائے۔ رفیع الدرجات، اللہ کی ذات درجات بلند کرنے والی ہے۔ ذو العرش، عرش والی ہے، یعنی اللہ کی ذات عرش والی ہے، تو اللہ عرش والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش، تو اللہ جل جلالہ کا جو لفظ ہے یہ تو مذکر ہے نا، تو اس وجہ سے ذو آیا ہے، مذکر کے لیے ذو آتا ہے۔ ذو العرش، عرش والا ہے۔ آیت نمبر
36 پہ جائے. وقال فرعون، فرعون نے کہا. دیکھو فرعون نہیں ہے کیونکہ یہ عجمی نام ہے، اس پہ دو پیش نہیں آتے. یا حامانو، اے حامان جو اس کا وزیر تھا، ابن لی صرحن، بلند عمارت میرے لیے بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب. ٹھیک ہے، لعلی ہے، لعلی شاید میں، لعل شاید، جب میں ہوتا ہو تو اس کے لیے لعلی کہتا ہے، تو شاید میں کچھ کر سکوں، تو وہاں پہ دیکھو لعلی ہے. اسباب مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، رستے کے معنی میں ہے یہاں پہ، تو میں شاید رستوں کو پہنچ جاؤ، آسمان کے رستوں کو، آسمانی رستے کو پہنچ جاؤ، اور میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ بات کرو اور اس کو شکست دے دو، نعوذ باللہ. تو لعلی شاید کے معنی میں ہے، تو دیکھو لعلی شاید میں. آیت نمبر 43 پہ جائے. دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان اور انا میں یہ فرق ہے کہ انا با درمیان میں آتا ہے، ان شروع میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انا تو دونوں اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں نا، لیکن جب ان اور انا کے بعد ما آ جائے متصل، تب اس کا عمل یہ ختم ہو جاتا ہے، تب اپنے اسم کو نصب، اپنے اسم کو زبر نہیں دیتے، اور پھر اسم کی بجائے فعل پہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب ان اور انا کے بعد ما آ جاتا ہے تب ان اور انا کی وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تب فعل پہ بھی داخل ہوتے ہیں اور تب نصب زبر اس کو نہیں دیتے. اب آیت نمبر 43 میں دیکھیں، لا جرم انما تدعوننی الیہ، بے شک جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، تو یہ انا ہے درمیان میں ہے، اور لیکن ما ہونے کی وجہ سے دیکھو یہ اسم کی بجائے فعل پہ داخل ہوا، اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرۃ، نہ دنیا میں اس کا کوئی آوازہ ہے نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا، دیکھو انا درمیان میں ہے تو انا ہے، اس کے بعد چونکہ معنی ہے تو اس کی اپنی حیثیت باقی ہے. مردہ دال کو اس نے زبر دیا ہے، ہمارا لوٹنا اللہ اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اس میں بھی انا ہے، اور بے شک اسراف کرنے والے جو اللہ کے احکامات میں جو ہے ناجائز تصرف کرتے، اللہ کے احکامات نہیں مارتے، ہم اصحاب النار، وہ جہنم والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت لیس کا معنی نہیں ہے، یہ لیسا ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. لیسا یہ فعل ناقص ہے، یعنی آپ اس کو ورب میں شمار کر لے، فعل پاسٹ ٹینس میں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. آیت نمبر 59 پہ جائے، 59. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت، ساعتہ کو زبر دیا ہے، لآتیۃ اس کو دو پیش دیے ہے، آنے والی ہے، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں، فیہا ولیکن، دیکھو لیکن بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، دیکھو اکثرہ میں را کو اس نے زبر دیا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. لیکن کا استعمال بھی آپ نے دیکھ لیا. صفحہ نمبر 61 پہ آپ جائے، آیت نمبر 61 پہ، اس میں ایک جملہ چھوڑ کے ان اللہ پہ آپ جائے. ان اللہ، بے شک اللہ، دیکھو ان نے اللہ کے لفظ کو زبر دیا ہے. لذو فضل، ذو یہ لام تاکید کے لیے ہے، یہ الگ ہے. ذو فضل، ذو کا استعمال ہوا ہے،
فضل والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فضل والے ہیں، تو ان ہے اور ذو بھی یہاں پہ استعمال، ذو فضل علی الناس، ولیکن پھر استعمال ہوا ہے، لیکن نے اکثر کو زبر دیا ہے، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔